بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 40 نمبر آیہ مبارکہ ہے اور چوتھا رکوع ہے آل عمران کا، اختتامی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا تھا جب وہ حضرت مریم کے پاس گئے اور دیکھا کہ ان کے ہاں بے موسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں اور کوئی ظاہری سبب بھی نہیں ہے جو ان کو وہ پھل پہنچا سکے اور رزق عطا کر سکے۔ انہوں نے پوچھا کہاں سے یہ ملا؟ تو حضرت مریم بتاتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ تو جب حضرت زکریا کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی اگرچہ بانجھ ہے، تو بے موسم پھل عطا فرمانے والا اللہ ہمیں بے موسم کی اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ تو وہاں انہوں نے دعا مانگی، دعا قبول ہوئی، فرشتوں نے آ کے مژدہ سنایا کہ آپ کو اللہ کریم اولاد عطا فرمائے گا، اور صرف اولاد ہی نہیں، اولاد اللہ بیٹا عطا فرمائے گا، بیٹے کا نام بھی بتا دیا، اور ان کے نبی ہونے کی بھی خوشخبری عطا فرما دی، اور ان کے مقام رفیع کے مالک ہونے کی خوشخبری بھی عطا فرما دی۔ تو جب یہ ساری خوشخبریاں حضرت زکریا علیہ السلام سنتے ہیں تو حیران ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ قال، انہوں نے عرض کیا، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، وقد بالغنی الکبر، مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی بانجھ ہے، تو میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ قال، تو فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی مرضی سے ہی کائنات کے معاملات سر انجام پاتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے بغیر ماں باپ کے بیٹا پیدا کر دیتا ہے، بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اس کے ہاں یہ اسباب، اگرچہ اس نے یہ چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اسباب اسی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب کے محتاج ہم ہیں۔ ہمیں ایک کام سے گزرنے کے لیے اس کا سبب اختیار کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بعض اوقات ان اسباب سے ہٹ کر معاملات انسانیت کو دکھائے، لوگوں کو دکھائے، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ وہ قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہاں جب حضرت زکریا کو خوشخبری سنائی، حیرانگی کے عالم میں پوچھتے ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جیسے چاہے کرے۔ قال، انہوں نے عرض کیا، رب اجعل لی آیہ، اے میرے مالک، میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے، مجھے اولاد ہوگی تو کوئی نشانی میں محسوس کروں کہ واقعتاً جو ہے وہ اس طرح ہے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرمایا اس کی نشانی یہ ہوگی، اللہ تکلم الناس، کہ تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا رمزا، مگر اشارے کے ساتھ، 3 دن تک آپ گفتگو نہیں کر سکیں گے، بولنا چاہیں گے بول نہیں سکیں گے، آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل سکیں گے، اور کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی بیماری بھی نہیں، اللہ کی طرف سے زبان کو رکنے کا حکم ہو گیا، اب زبان بات نہیں کرے گی، آپ اشارے سے بات کر سکیں گے۔ تو اب یہ نشانی اللہ عطا فرما رہا ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی اللہ کا امر نافذ ہو چکا ہے، اور اس نے جو حکم دیا ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، بس تم اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، شام صبح اسی کی تسبیح بیان کرو، اسی کی پاکی بیان کرو، اور اسی کی پاکیزگی کا ذکر کرو۔ وہی مالک جب اتنا کرم نواز ہے اور اتنا کریم ہے
کہ وہ اس بڑھاپے کی عمر میں بھی آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے اولاد جیسی نعمت دے رہا ہے، اور اولاد بھی برگزیدہ اولاد عطا فرما رہا ہے، تو پھر اس کا ذکر کرنا، اسی کی تسبیح کرنا، اسی کے نام کی مالا جپنا، یہی زیب دیتا ہے۔ سو حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ حکم ہوا۔ اس آیہ مقدسہ سے ہمیں یہ علم ہو رہا ہے کہ اللہ کریم جل مجدہ جب فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، تو ہمیں اسی کی یاد میں اپنے وقت گزارنے چاہیے، اپنے اوقات کو اسی کی تسبیح بیان کرتے ہوئے گزارنا چاہیے، اور اسی کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس مالک نے یہ کرم نوازی فرمائی ہے۔ یہاں ان آیات مبارکہ سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ، اللہ ان کی باتوں کو بھی بڑی محبت سے سنتا ہے۔ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام قادر مطلق کی ذات میں عرض کرتے ہیں، بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک تو نے اولاد عطا فرمائی ہے، تو نشانی کیا ہوگی؟ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اور بیوی کہاں بھی اولاد کی صلاحیت نہیں ہے، تو کیسے یہ ممکن ہے؟ اب یہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو کچھ شک تھا، یا حضرت زکریا علیہ السلام کو کنفرم نہیں تھا کہ پتہ نہیں اولاد ہو یا نہ ہو، نہیں، یقین تھا، لیکن اللہ کے ساتھ ان کی راز و نیاز ہے نا جی، اللہ کے ساتھ ایک تعلق محبت ہے، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آگے سے ڈانٹا نہیں ہے کہ زکریا تمہیں ایک مرتبہ کہہ دیا ہے تو اب اس کو قبول کر لو، اب دیکھ لو، وقت تھا، انتظار کر لو، نہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ مالک کوئی نشانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کو قبول فرمایا اور نشانی بھی عطا فرما دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کا اللہ کے ساتھ ایک بڑا محبت والا تعلق ہوتا ہے، ایک بڑا جو لطیف تعلق ہوتا ہے، اور اس لطیف تعلق کی بنا پر وہ اللہ کی بارگاہ میں بعض ناز کی باتیں کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس طرح کے محبت کے تذکرے ہوتے ہیں، اور اللہ اپنے ان بندوں پر فضل فرماتا ہے، اپنے ان بندوں پر کرم فرماتا ہے، اور ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، ان کی باتوں کو ٹالتا نہیں ہے۔ لیکن بندے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے پر بہت سارے انعامات ہیں، اور ان انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی تسبیحات میں کوتاہی نہ کرے، اس کی بارگاہ میں اپنی بندگی پیش کرنے میں کوتاہی نہ کرے، جس طرح کہ یہاں حضرت زکریا علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر ہے، انشاءاللہ اس کو کل کے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔